ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں اس کے باوجود مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا. عزیزان کرام، بزرگان دین، عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس آیت کو جو آیات کریمہ تلاوت کی اور حدیث طیبہ پڑھی سہل انداز سے بیان کرنے کی، اور اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد نہایت شوق اور ذوق اور تقوی کے ساتھ، بندگی کے اعلیٰ رنگ کے ساتھ، بغیر کسی ریا اور نمو کے، اللہ اپنی رضا کی حصول کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعہ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت ہماری ایمان کی بنیاد. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آج اس پر جتنا بھی بیان کیا جائے، بات کی جائے، کم ہے، کیونکہ اس وقت یہودی لابی اور مغرب، یورپ، اسلام دشمن قوتیں، انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیے ہے کہ کس طرح اسلام کو مغلوب کیا جائے. آج وہ اپنی شکست افغانستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھ چکا ہے. اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو بھرم تھا وہ خاک میں مل گیا ہے، اور ان قریب یہ خود بھی خاک میں ملنے والے ہیں. انہوں نے پھر یہ حربے اختیار کیے کہ ہر آئے دن محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ناموس پر ایسی باتیں چھوڑی جائیں کہ مسلمانان اسلام کے دلوں سے حضور علیہ السلام کی جو سچی محبت ہے، جو آخری درجہ ایمان ہے. آخری درجہ ایمان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ ہمارے سارے گناہوں کو ایک طرف رکھ دو، مگر حضور کے ساتھ سچی محبت کا دم بھرنے والا اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا. حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی آل اور عطرت اور آپ کی ازواج اور آپ کے اصحاب سے محبت کرنے والا، جو اس کو دستے میں جڑا ہوا ہے، ان کی خوشبو کو لے کے چل رہا ہے. پچھلے جمعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. اپنے نانا کے دین کو انہوں نے عزت بخشی، کیونکہ قرآن یہ کہتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلِتَنْصُرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُوَزِّرُوهُ. آیت کریمہ کو حافظ قرآن موجود ہے. لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.
کہ صرف ایمان نہیں لے آنا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہوگا، اور پھر میرے محبوب کی عزت بھی کرنی ہوگی اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ نہ صرف میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی، بلکہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت کا معیار میرے محبوب کی آل ہے، میرے محبوب کی اولاد ہے، میرے محبوب کی اولاد ہے، ان سے محبت کا دم بھرنا ہوگا، اور پھر اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چل کر آل رسول کو لہ عمل بنا کر زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کے تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین کیا معنی ہے اس کا؟ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دوسری روایت، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تمہارے مردوں میں تمہارے باپ نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے تمہارے مردوں میں تمہارے باپ نہیں ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو پیدا ہوئی وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ حضرت قاسم، جس میں آپ کی کنیت ابو القاسم جب تک حضور اس دنیا میں چلتے پھرتے رہے، اس وقت تک کسی شخص کو ابو القاسم کنیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں کہ ایک اور شخص بھی ابو القاسم چل رہا تھا کہ جس کو کسی نے کہا ابو القاسم، حضور نے اپنی چہرے کو پیچھے پھیر کے دیکھا، حکم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو آواز کس سکتا ہوں؟ اس لیے سنت کے خلاف ہے کہ جس کسی کو بلانا ہو تو آوازیں مت کسو، اس کے قریب جاؤ یا پھر اس کو کسی بندے کو اس کو قریب کر کے اس تک پیغام پہنچا کر اس کو بلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوئی نا کہ میں ابو القاسم ہوں اور میری کنیت کا ایک اور بھی شخص ہے جس وجہ سے مجھے منہ پھیرنا پڑ گیا، حالانکہ اس کی مراد میں نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی میرے محبوب کو پکارے یا پکارے کسی اور کو، اور محبوب اگر اپنا نام سمجھ کے اپنی کنیت سمجھ کے منہ پھیریں تو اللہ کو یہ بھی روا نہیں کہ اتنی سی بھی تکلیف اللہ تعالیٰ نام کے پکارنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روا نہیں رکھتے تھے، اس لیے حکم فرما دیا جب تک محبوب کریم محمد مصطفیٰ تمہارے اندر موجود ہیں اس وقت تک ابو القاسم کنیت کوئی نہیں رکھے گا۔ آج بھی عرب ابو القاسم کنیت رکھتے ہیں لیکن اس کو پکارنے میں ابو الجاسم کہتے ہیں، قاسم پھر بھی نہیں کہتے، ڈرتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور ناموس میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں جو آپ کی عزت اور توقیر تھی آج اس سے بڑھ کر ہر امتی کے دل میں حضور کی محبت اور توقیر ہے۔ تم ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نہیں نکال سکتے، اور آج حضور کی محبت کو عام کرنے کا یقین ہے۔ اگر حضور کی محبت کو عام نہ کیا گیا، گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے بچے بچے کو حضور کی محبت کا پیغام نہ دیا گیا
تو شاید پھر آپ بھی اس قوم کی تاریخ کو سامنے رکھیں جو اندلس کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں کی تاریخ بدل چکی ہے۔ یہ آخری درجہ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس صرف حوصلہ شفاعت ہے، ہمارے پاس کوئی اور بڑی طاقت نہیں، ہمارے پاس اعمال کی کہ جس کی نسبت سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا جو کہ 2 سال کی مدت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والا، اور دوسرے بیٹے کا نام طیب طاہر، جس کو عبداللہ بھی کہتے ہیں، طیب طاہر، یہ بھی اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ بھی بچپن میں فوت ہو۔ تیسرے بیٹے ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ، یہ اماں خدیجہ کبریٰ سے پیدا نہیں ہوئے، یہ ماریہ قبطیہ سے، یاد رکھا کریں میرے بھائیوں، بے شک کرکٹروں کے نام بھی یاد رکھیں، اپنے موسموں کے نام دنیا کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں، لیکن جہاں ہمارے یاد رکھنے میں ایمان کا درجہ ہے اور پھر مقام ہے اور ثواب ہے، وہ ضرور یاد رکھا کریں۔ بچوں کو بھی سکھایا کریں، بتایا کریں کہ ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا قاسم تھا جو 2 سال میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ طیب طاہر بھی بچپن میں 12-13 مہینے کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایسے ہی ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، یہ 16 مہینے زندہ رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ابراہیم کی وفات پر آپ کو بڑا غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابراہیم کی میت کو اٹھا کر لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو بوسہ دے کر کہا، اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور یہ الفاظ کہے، یا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم انک لمحظوظ، تو نے مجھے محظوظ کر دیے ہے، غمناک کر دیے ہے کہ سمندروں کے سمندر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا غم تو نے مجھے دے دیا۔ اور فرمایا، اے ابراہیم، اگر تو زندہ رہتا تو نبوت کے مقام کو پہنچ کر نبی ہوتا، مگر آگے یہ کہا، لا نبی بعدی ولا رسول بعد، اے ابراہیم تو میرے بعد نبوت میں نبی ہوتا، لا نبی بعدی ولا رسول بعد، مگر میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں، کوئی نبی پرانی شریعت والا بھی نہیں، کوئی رسول نئی شریعت لانے والا بھی نہیں۔ یہ معنی ہے نبی پرانی شریعت پہ چلنے والا ہوتا ہے اور رسول نئی شریعت لانے والا ہوتا ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ آپ نے علی مرتضیٰ کو جس وقت ہجرت کے موقع پر گھر میں چھوڑا، شیر خدا، داماد رسول، آئے گا ذکر انشاءاللہ ان کا بھی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تو علی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہی ہیں، ہجرت کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، میں تو بہادر اور جری تھا، مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا، جب یہ الفاظ رسول اللہ سے کہے تو حضور نے کہا، انک بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ، تو موسیٰ کی طرح ہارون ہے، جیسے موسیٰ نے اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑا، میں بھی تجھے اپنے پیچھے ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ تجھے دیکھ کر دشمنوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، جسم لرزتے ہیں، تیرا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور تو ان کو پیچھے سے اپنی امانتیں بھی واپس کر کے آ جانا۔ لیکن آگے فرمایا، لا نبی بعدی ولا رسول بعد، اے علی تیرے بعد، میرے بعد تو منزل ہارون کے ضرور ہے، لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بعد پیغمبر ہوئے، تو میرے بعد پیغمبر نہیں ہو سکتا، لا نبی بعدی ولا رسول بعد، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی رسول ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کو بھی ایک مرتبہ آپ نے کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر تیرے اندر الہام ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی ملہم ہے جس پر الہام ہوا کرتا ہے، اور میری
امت کا الہامی شخص عمر ہے کہ اللہ نے عمر کے 17 ایسے مشورے تھے کہ جن مشوروں کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر پیش کیا. اٹھاؤ قرآن مجید کو. بعد میں 21 روایات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہیں, بعد میں 17 لکھی ہیں اور 17 پر اتفاق ہے. آیت بن کر عمر کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر بھیجا. لیکن فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن لا نبی بعدی ولا رسول بعدا, اے عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو, محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اے مومنو, تمہارے اندر تمہارے مردوں میں محبوب کریم محمد الرسول اللہ تمہارے باپ نہیں ہیں, کیونکہ ان کی اولاد نہ رہی نا, زندہ نہیں رہی. اس لیے کوئی زید کو حضور کا بیٹا کہہ کے یوں نہیں کہہ سکتا زید بن محمد, کیونکہ زید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا, لے پالک منہ بولا بیٹا. اللہ کو یہ بھی روا نہیں کہ میرے محبوب کے نسب اور سلسلے میں کوئی اور شریک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے نسب کو اتنا اونچا رکھا ہے, اتنا بلند رکھا ہے کہ حضور کو فرمایا کہو امت کو کہ نبی کے نسب میں, میرے نسب میں تا آدم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان پیغمبروں کے درمیان کوئی زانی نہیں گزرا, کوئی زانی نہیں گزرا, تاکہ کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے. اللہ کو اپنے پیغمبر کے بارے میں, عام پیغمبر کے حق میں انگلی اٹھانا بھی کسی امتی کے حق میں روا نہیں. محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی شان بلند و بالا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے آپ کو ابتر کہا کہ آپ کی اولاد نہیں, آپ کے بعد آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا, آپ کا نام اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کی فطرت نہیں ہوگی. اللہ نے کہا لوگوں کی نسل مرد سے باپ سے چلتی ہے, اے محبوب تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گی, اور ایسی برکت والی چلے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد آل رسول کی ہوگی, اور اللہ ان کو ایسا مقام بھی بخشیں گے کہ مومنین ان پر 24 گھنٹے درود و پاک پڑھتے رہیں گے. جیسے تجھ پر درود ہیں آپ کی آل پر بھی درود ہیں. کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پڑھتے نہیں پڑھتے ہر نماز میں, اس لیے برکت ہے آل رسول. خبردار کسی سید پہ شک نہ کیا کریں, کسی سید کو یہ جرات بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آپ کو سید کہے. ہاں یہ البتہ الگ بات ہے کہ سید ہونے کے ناطے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر لیتا جب تک کہ وہ اپنے اعمال اچھے نہیں بنائے گا. لیکن سید کا احترام کرنا اس قدر ہمارے اوپر واجب ہے جیسے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی عزت کرنا. میرے بھائی اور دوستو, سادات رسول اللہ کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے امت میں. یہ حضور کی برکات ہیں کہ جس موقع پر ان کافروں نے آپ کو, مشرکین نے کہا کہ آپ کا نام و نشان آپ کی نرینہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رہے گا, اللہ نے کہا خبردار میں پوری صورت اپنے محبوب کے لیے نازل کرتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے محبوب, ہم نے تجھے جو خیر کثیر عطا کی ہے ہم نے کسی کو نہیں عطا کی سوائے تیرے اے محبوب. انا اعطیناک الکوثر, خیر کثیر روز قیامت کوثر کا حوض بھی تیرے ہاتھ میں ہوگا. سارے نبیوں کی امتیں جب تک میرے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پئیں گے نہیں, شرف حاصل نہیں کریں گے, اس وقت تک جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. یہ ہے میرے محبوب کی شان. میرے محبوب کی شان ہمیں یہ سمجھانے آتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے. ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق دیتا ہے. تم بتاؤ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت قرار دیا ہے؟ ہم عیسائیوں کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کو اپنے قربانی کے گوشت بھی دیتے ہیں, صرف زکات کے غیر مسلموں کو
ہم ہر طرح کی محبت اور اعانت کرتے ہیں. ہم نے ان کو اپنے گھروں کے اندر خادم پہ رکھا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو غیت ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر یہ مرزائی قادیانی آمدی لاہوری، یہ مختلف فرقے ہیں، ان کے مختلف نظریات ہیں. میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ بدراہ کرتے ہیں لالچ دے کر. ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری تعداد 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اور ہماری سروے رپورٹ ہے کہ 35 لاکھ سے اوپر نہیں، 15 لاکھ سے اوپر نہیں. لیکن 15 لاکھ انہوں نے یہودیوں سے مرزائی نہیں بنائے، انہوں نے عیسائیوں سے مرزائی نہیں بنائے، ہندوؤں سے مرزائی نہیں بنائے. خدا را سوچئے، انہوں نے مسلمانوں سے مرزائی بنائے ہیں. اور محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ مارا ہے. یہ اقلیت اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے عیسائیوں سے کرتے ہیں، یہودیوں سے کرتے ہیں، ہندوؤں سے کرتے ہیں، مشرکین سے کرتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو اگر اپنے کام میں تم لانا چاہو، محبت کرنا چاہو، تعلق جوڑنا چاہو، دوستی رکھنا چاہو، گھر میں خادم رکھنا چاہو، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے رکھ سکتے ہو. مگر جو محبوب محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے دشمن ہیں، خبردار، سب کا اتفاق ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ حضرات ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے ایسے دشمنوں سے کسی قسم کا تعلق روا رکھنا محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانا ہے. تم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم ان کو اپنے ملک کے وسیع بناتے ہو، تم ان کو ولایت خزانہ دیتے ہو. تمہارا ملک پاکستان، ہمارا ملک پاکستان، جس کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی، یہ شیطان ابلیس کے پروردہ مغرب کی یہ سازش تھی کہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے نظریات کی بنیاد پر قائم کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں ہمارا دستور منشور کون سا ہوگا. جب پوچھا گیا تو کہا کیا تم ہم سے منشور اور دستور مانگتے ہو؟ ہم تمہیں کیا دستور منشور دیں؟ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، یہی ہمارا دستور اور منشور ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. آئیے ذرا اس کو بھی کھولتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں، ابلیسی قوتیں ہمارے ذہنوں کو کیسے خراب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو نبی آخر الزمان کو ختم المرسلین مانتے ہیں، ہم تو نبی آخر الزمان کو آخری نبی مانتے ہیں، کیوں ہم پر کفر کا فتویٰ تم لگاتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد سب سے پہلا مارکا مسلمہ ابن کذاب کے خلاف جہاد تھا. میرے بھائیو اور دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور ابھی علالت پر تھے، بستر علالت پر تھے، بیمار تھے کہ اس دوران اسود عنسی، اسود بن کعب جس کو کہتے ہیں اسود عنسی، انسی یا عنسی، یہ وہ شخص تھا جو بڑا ہی بد اخلاق، نہایت ہی بد کردار، اس سے نبوت کا دعویٰ کیا. اور مسلمہ کذاب یہ وہ شخص ہے جو 150 سال کی عمر پاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان حضرت عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ بدبخت پیدا ہوا تھا. مسلمہ کذاب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو، حضور کے دشمنوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور حضور کے پیاروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ پیاروں سے پیار کریں اور دشمنوں کو دشمن سمجھیں. جس نے حضور کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا گویا کہ اس نے حضور کے دشمن کو اپنا محبوب سمجھا ہے. بیدار کیجیے امت محمد کو، خاص کر کالج یونیورسٹیوں کے طلباء کو جو ان کے ہاتھوں جا کر ہمارے نوجوانوں کے ان خوبصورت گلدستوں کو جو بڑے ہی علمی اور بڑے ہی ماہر اور بڑے ہی ذہن رہنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ ہتھیا لیتے ہیں. ان کے باپ بھی مسلمان، ان کی مائیں بھی مسلمان، لیکن وہ خود قادیانی ہو جاتی ہیں. خدا را ایمانوں کی فکر کیجیے میرے بھائیوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ گے. اگر اولاد کو اگر دین نہیں بتایا، اولاد کو عقیدہ نہیں بتایا، اولاد کو ختم نبوت کا معنی نہیں بتایا، تو پھر روز قیامت
اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ پکڑ میں آئیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ پکڑ میں آئیں گے. اپنی اولاد کو آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات کیوں نہیں دی تھی؟ مسلمہ کذاب 150 سال عمر پاتا ہے، حضور کے زمانے میں حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر ایمان قبول کرتا ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے لکھ کر دیجئے کہ میرے بعد آپ میرے نائب ہوں گے، یعنی اس نبوت کو آگے لے جانے والے ہوں. اب میں یہ مانا کرنا چاہتا ہوں. اسے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں گا، صرف اتنا لکھ کر دے دو کہ نبوت کا درجہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اقتدار، کیونکہ نبوت کا اقتدار بھی نبوت ہوتا ہے، اقتدار سے پڑھ کر نبی ہوتا ہے. اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بادشاہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا، اگرچہ ہوتا ضرور ہے لیکن وہ نبی کے تابع ہوتا ہے. نبی کی شریعت کا ڈنڈا اس کے سر پہ ہوتا ہے. اس لیے وہ حاکم اس وقت تک ہمارا حاکم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اوپر محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی شریعت کا ڈنڈا نہیں ہوگا. اگر وہ اپنی حکومت قائم کرے گا تو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے دین کا انکار کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ بدو بھی تمہارے اوپر، فاسق فاجر بھی اگر حکومت کرے، اگر میرے مشن کو لے کے چلے تو اس کے پیچھے چل پڑو. اس کو برا نہ کہو اس بادشاہ کو، چاہے جائے کہ وہ جیسے بھی ہو، جب تک کہ وہ شاعر اسلام کا انکار نہ کرے. میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلمہ کذاب آ کر یہ شرط رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قطعاً اس شرط پر تیری کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اگر تو نبوت کی اس درجے میں ایک لاٹھی بھی مجھ سے مانگنا چاہو تو میں تجھے ایک چھڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بغض و حسد اور اناد کی آگ میں بھڑکتا ہوا چلا گیا. یہاں تک کہ اس میں پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کی حیثیت سے جب گیا تو اس کے پاس وہاں پر چونکہ اتنی مدت سے یہ ایک سربراہ تھا، وہاں کا سردار تھا، اس نے قوم کو برگلانا شروع کر دی. مسلمہ کذاب کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت اکرمہ بن جہل، ابو جہل کا بیٹا، اللہ کام لیتے تو پھر جس سے لیتے ہیں اس کی مرضی. باپ حضور کا جانی دشمن اور کافر اعظم ابو جہل، بیٹا اسلام کا سپہ سالار خالد بن ولید دشمن اسلام، خالد سیف اللہ کا تمغہ حاصل کرنے والا، اللہ کی تلوار، محبوب کے ارشاد سے. ایسے ہی تیسرے صحابی بھی تھے کہ جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی بن حرب، امیر حمزہ حضور کے چچا کا قاتل، جس نے حضور کے چچا کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد ہندا نے کلیجہ چبایا، اور اسی وحشی بن حرب نے حضور علیہ السلام کے چچا کے 13 ٹکڑے کیے. مگر جب فتح مکہ ہوتا ہے، آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من دخل کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، کیونکہ ابو سفیان گستاخ نہیں تھا، دشمن ضرور تھا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل مسجد الحرام فهو آمن، من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی امن ہے. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں چکایا جائے. حضور نے فرمایا، ایک حضور کے پاس صحابہ آیا اور کہا ابن اختل وہ بیت اللہ کے خلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پناہ دو. حضور نے کہا اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ حضور کی بیویوں کے خلاف ہرزہ سرائی کیا کرتا تھا. وہ حضور کی بیویوں کے خلاف وہ بدتمیز قسم کے اشعار کہا کرتا تھا. اللہ نے کہا اے محبوب سب کو معاف کر سکتے ہو، جو تیرا دشمن ہے
تیرا گستاخ ہے، یا تیری آل کا گستاخ ہے، یا تیری ازواج کا گستاخ ہے، یا تیرے اصحاب کا گستاخ ہے، آج اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ بیت اللہ کے اندر، غلاف کے اندر، حرم کے اندر قتل کر دیا گیا۔ ہمیں بتاتے ہیں جہاد کیا ہے، ہمیں بتاتے ہیں حضور کی محبت کے لیے اپنے حوصلے بلند رکھو اور صبر سے کام لو۔ ہر باپ پہ صبر ہو سکتا ہے، اپنی ماں اور باپ کی گالی بھی برداشت کر سکتے ہیں، مگر آج قسم اٹھا کے کہو، سب پہ اعلان کر کے کہو، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی عظمت کے خلاف ذرا بھی زبان گستاخی کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہو اللہ اکبر۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمانوں کے فیصلے مت کیجیے۔ مسلمہ کذاب، یہی وحشی بن حرب، یہی اکرمہ بن جہل، یہی خالد بن ولید جا کے اس کو قتل کرتے ہیں۔ قربان جاؤں محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت اور شان پر، میں تو میرے ماں باپ بھی فدا، میری روح بھی فدا، کہو انشاءاللہ۔ آپ بستر عدالت پر ہیں، آپ کو خبر ملی کہ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے کہ میں ابھی اس دنیا سے گیا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے یعنی نبوت کے دعوے ہو رہی ہیں۔ تو یہاں تک کہ حضور نے فیروز دہلوی کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ فیروز دہلوی وہاں پہنچا ہوا ہے، اور اسود انسی کو جس وقت فیروز دہلوی قتل کرتا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، قربان جاؤں جبریل امین محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہی آ کے دیکھتے ہیں کہ اسود انسی کو فیروز نے قتل کر دیا۔ آپ کی زبان سے اس وقت یہ نعرہ اٹھا، فازا فیروز، فازا فیروز، فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ صحابہ حیران کی خبر کیا، اللہ اکبر، فیروز کامیاب ہو گیا۔ فیروز کے متعلق صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ حضور کا سپہ سالار بن کر اس کو قتل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جس وقت 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قافلے آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ فیروز دہلوی نے اسود انسی کا کام تمام کر دیا۔ اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضور نے وہ خوشخبری دی تھی، ہم نے وہ وقت بھی نوٹ کیا تھا، وہ دن بھی نوٹ کیا تھا، وہی بات تھی، وہی وقت تھا، وہی معاملہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کو پہلے خبر دے دی گئی۔ میرے بھی بھائیوں اور دوستوں، عظمت مصطفیٰ، ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، ختم نبوت، ایمان کی بنیاد، یہ سبق یاد کر لیجئے، بچوں کو یاد کرائیے۔ خطرے بہت بڑھ رہے ہیں، منکرات بڑھ رہے ہیں۔ دشمن ہمارے مالوں کا دشمن نہیں، دشمن ہماری جان کا بھی نہیں، وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر حضور کی محبت نکل جائے۔ حضور کی محبت کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہو تو حضور کی سنتوں سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی اداؤں سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی معاشرت سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی معاشرت سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی معیشت سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی سیاست سے پیار کرنا ہوگا، حضور کے تمدن سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی اقتدار اور حکمرانی سے پیار کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات اور آپ کے اشاروں سے بھی پیار کرنا ہوگا، حضور کی آل سے بھی پیار کرنا ہوگا، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنا ہوگا، حضور کے چاہنے والوں سے بھی پیار کرنا ہوگا، حضور کے وارثین امت علماء اور قراء اور حفاظ کی محبت رکھنی ہوگی۔ اگر آپ نے اس دور میں اگر علماء اور قراء اور حفاظ سے اپنے تعلقات منقطع کیے تو قریب ہے کہ وہ منقطع تعلقات کہیں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی دور کر دیں۔ یہ چین ہے جو چلتی ہوئی جا رہی ہے، یہ ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جو ایک دوسرے سے پیوست ہے۔ اس لیے اتحاد سے جیے، آپس کے فروعی اختلافات کو بلا اتفاق رکھ دو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دو،
انہوں نے یہی کہا تھا جس وقت مرزائیوں کو کافر اقلیت آئین میں قرار دیا جا رہا تھا، انہوں نے سب سے پہلے مرزا ناصر نے یہ کہا تھا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث بریلویوں کو کافر، انہیں تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان کا کیا؟ یہ تو کہتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہمارے ہی علماء میں ایک عالم کھڑے ہوئے نے کہا اگر بریلوی دیوبندی کو کافر کہتا ہے تو دیوبندی کو یہ کہتا ہے کہ تم گستاخ ہو، تو کہتا ہے اللہ کی قسم میں حضور کا گستاخ نہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کی قسم حضور کی ادنا گستاخی بھی ہم کفر سمجھتے ہیں۔ اگر دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں اس بنا پر کہ وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ جہلوں کا کام ہے، کبھی علماء امت بریلویہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ قبروں کو سجدہ کرو۔ ایسے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں منکر حدیث کہتے ہیں تو ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم کوئی حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ اگر یہ کہہ دیں آج کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی مرتد کو نہیں مانتے تو ہماری آپ کی لڑائی ختم، ہماری لڑائی ختم۔ آج بھی کہہ دیں مرزا قادیانی ملعون تھا، مرتد تھا، اسلام سے خارج تھا، ہمارا تمہارا لڑائی جھگڑا ختم، آؤ ہمارے تم بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو لغت پیش کی ہے امت کو گمراہ کرنے کی خاطر کہ میں تو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور میں نبی مان کر اس کی مہر لے کر آگے چلتا ہوں۔ یاد رکھو خاتم کا معنی مہر لگانے والا اور خاتم کا معنی مہر ہے، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مہر لگانے والا بھی ختم نبوت میں رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ جو اب نبیوں کے سلسلوں کو، ان کی نبوت کے سلسلے کو روک کے کہہ رہے ہیں اب بس سلسلہ نبوت ختم کرنے والا میں محمد آ گیا ہوں، انا عاقب انا عاقب انا حاشر انا مکفع، میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا انا خاتم، میں خاتم ہوں، میں مہر ہوں، میں نے مہر لگا دی ہے، سیل کر دی ہے، بند کر دی ہے، سلسلہ نبوت کو میں نے بند کر دی ہے، بند کر کے اپنی مہر نبوت چسپاں کر دی ہے، اب میرے بعد اس مہر کو کھولنے والا مرتد ہوگا۔ کہا وہ مرتد کون ہوگا؟ حضور کا ارشاد ہے انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میرے بعد 30 سے اوپر کذاب جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، کلہم یدعو انہ نبی، وہ سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، میں بتاتا ہوں کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں، میرے پاس کوئی رسول نہیں، نہ نبی کوئی آئے گا نہ نبی محمد مصطفیٰ کی کوئی مہر لگ کر اپنے آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ یہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ میں نبی آخر زمان کو مانتا ہوں لیکن میرے اوپر نبی محمد کی مہر ہے، اس لیے میں بھی نبی ہونے کا درجہ رکھتا ہوں۔ کتاب وہی ہوگی، قرآن وہی ہوگا، حدیث وہی ہوگی، نماز وہی ہوگی، روزہ وہی ہوگا، حج وہی ہوگا، زکوٰۃ وہی ہوگی، لیکن نبی میں ہوں گا۔ ہم نے کہا سب کچھ وہی ہوگا لیکن نبی محمد بھی وہی ہوگا جس کے سائے میں کوئی نہیں آ سکتا، جس کی روح اس کی کسی اور میں نہیں جا سکتی، جس کی کوئی عکس کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ میرے محبوب اپنے عکس میں خود، میرے محبوب اپنے ذل میں خود، میرے محبوب اپنے بروز میں خود، میرے محبوب خاتم خود، میرے نبی کی روح ان کے وجود میں، میرے محبوب کی وجود کی روح کسی اور بندے کے اندر ہندوؤں کے عقیدے کے تحت نہیں آ سکتی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں اور نبی نہیں ہوں تو میں نبی کا پرتو ہوں، میں اس کا ذل ہوں، میں اس کا سایہ ہوں، میں اس کی روح ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ امام حنیفہ نے لکھا ہے، امام حنیفہ نے کہا ایک شخص تھا ان کے زمانے میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے کہ میں معجزہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا خبردار، جس نے اس جھوٹے سے اگر معجزہ طلب کیا، کوئی نشانی طلب کی، وہ بھی ایمان سے خارج ہوگا۔ جھوٹے نبی کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یزدی کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا